سامنا کرنے کی تو اس میں ہمت ہے ہی نہیں. بڑے مرزے کی طرح بل سے نکلنے یا اپنے بل پر کسی عالم کو علمی تحقیقی وار کرنے کی بھی دعوت نہیں دیتا، اس خوف سے کہ ساری شیخی کرکری نہ کر دے تو اپنے اندھے مقلدین کو یا حقائق سے بے خبر مریدوں کو یہ باور کرانے میں لگا ہوا ہے کہ یہ سبھی وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے اپنے مریدوں کو کہتا ہے میری خوراک ہے یہ کلپ، جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال والی منجی ٹھوکی ہے نا، کیسا اڑ بھی نکلے آتے آئیں بھائی شاہیں کرتا ہے، وہی گلاں کرتا ہے جڑی پہلے میں جواب دے چکے ہیں. لیکن دیکھ لیں بے عزت ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں عمار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بنایا ہے. میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے نا وہ میرے کلپ لگا، وہ ایک ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہی ہے، آدھی آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیئر کی ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی. صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے گیا تھا، یہ دیکھ لو کلپ. اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جواب تو بیچارہ خود نہیں دے پا رہا اور بے بس ہو کر بدتمیزی کا لیول بڑھا کر اپنی وہی باتیں دہرا دیتا ہے اور بلائنڈ فالوورز میں کہتا پھرتا ہے یہ میری خوراک ہے، فلاں کی منجی ٹھوک دی اور فلاں کی منجی ٹھوک دی. پھر جیسے مرزا قادیان کے اندھے بہرے گونگے پیروکار اسی کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے، اسی طرح مرزا جہلم کے مقلد بھی اس کی اندھی تقلید میں اسی کے جملوں کی جگالی کرتے جاتے ہیں. مرزا منگول کے اس بیان سے اتنا تو خوب واضح ہو گیا کہ صحیح حدیث میں جو باتیں نہیں انہیں پیش کر کے جو جھوٹ پر مبنی نتائج یہ نکالتا ہے یا ضعیف روایات خاموشی سے اس کا غور چھپاتے اپنے جاہل مقلدین اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے جو فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کا جو تعاقب ہم کر رہے ہیں وہ سبھی مرزا دیکھ رہا ہے. لیکن اس کی منجی ایسی ٹھک رہی ہے کہ باولے پن کا شکار ہو گیا ہے. خود جواب کے کسی طرح لائق نہیں رہا، لہذا اپنے جیسے کسی جاہل کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا فلاں کلپ لے کر میرا کوئی بیان لگا دو، اور وہ مقلد نشہ تقلید میں ایسا دھت ہے کہ اس کا بابا مرزا کہہ دیتا ہے اور وہ اندھی تقلید کرتا ہوا وہی کچھ کرتا ہے. اسے یہ تک نہیں پتہ لگتا کہ توصیف الرحمن کا اصل اعتراض اور اس کی اصل بات کیا تھی اور مرزے کے کلپ میں کیا ہے. وہ اپنے مرزے بابے کی بابائیت کا حق ادا کرتا چلا جا رہا ہے. یہ تو اس صورت میں جب واقعی میں کوئی فرد ہو اور مرزا منگول نے واقعی کسی مرید کو اس کام کے لیے تیار کر رکھا ہو، وگرنہ جھوٹ کے اس مریض سے کوئی بعید نہیں کہ خود ہی یہ سب جہالتیں حماقتیں کرتے کسی فرضی بندے کے سر دب دیتا ہو. اتنا تو طے ہے یہ جاہلانہ حرکتیں مرزا منگول کے اشارے پر ہی ہو رہی ہیں. ایک ایک بات کا جواب بھی اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارے چند سیکنڈز کا کلپ لگاتا ہے اور آگے اپنی کوئی سی بھی تقریر عام یوٹیوبرز کی طرح عنوان کچھ اور ویڈیو میں کچھ ایسی اوچھی اور گھٹیا حرکتوں سے تنگ آ کر ہم اسے مزید کھلا چھوڑنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اس کا بھرپور تعاقب ہوگا. اس کی منجی ایسی ٹھوکیں گے کہ یہ اور اس کے اندھے مقلدین مانے نہ مانے غیر متعصب لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی. منگولیاں دے منڈیا جی اے تیری خوراک ہے تے ساڈا دینی فریضہ ہے کہ باطل دا تعاقب کرنا ہے، چور نو گھر تک چھڈ کے آنا ہے، اسی بھی تینوں نہیں چھڑنا انشاءاللہ. 45ویں منٹ کے بعد مرزا منگول نے حدیث حواب پر گفتگو شروع کی تو سن لے کیا کہتا ہے. مسند احمد کھول لیں، مجموع زوائد کھول لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض. اور یہ صحیح حدیث ہے. سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یہ مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اس جگہ مرزا نے مسند احمد کی حدیث نمبر 24758 کا مترجم اسکین پیش کیا، وہی دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رات کے وقت بنو عامر کے چشموں کے قریب پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے. پوچھا کون سا چشمہ ہے؟
لوگوں نے بتایا مقام حواب کا چشمہ، مسئلہ بڑا آسان اور سیدھا سا ہے کہ یہ سارا منظر بیان کرنے والا کون ہے؟ پھر سے پڑھ کر دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں۔ قیس رحمہ اللہ، یہ قیس بن ابی حازم ہیں، بلا شک و شبہ ثقہ ہیں، لیکن یہ جنگ جمل میں موجود ہی نہیں تھے۔ آپ دیکھیں یہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ 161 ہجری کو پیدا ہوئے، 233 یا 234 یا 235 ہجری کو فوت ہوئے۔ عظیم محدث، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو داؤد اور کئی جلیل القدر محدثین کے استاد۔ آپ نے اپنی کتاب العلل میں قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا، قیس نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ بن عبید اللہ، جریر بن عبید اللہ، ابو مسعود البدری، مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث سنی، اور بھی کئی نام گنوائے۔ تو علی بن مدینی سے کہا گیا ہؤلاء کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سماعا، کیا ان سبھی صحابہ سے قیس نے واقعی سماع کیا ہے، سنا ہے؟ تو علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں بالکل سنا ہے، ولولا ذلک لم نعد له سماعا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے یہ شمار نہ کرتے۔ قیل له شاہد الجمل، کیا قیس جمل میں بھی شریک ہوئے؟ تو علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا لا، نہیں، وہ جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ہے محدثین کرام کی دیانت، جن سے سماع ثابت ہے وہ بیان فرما دیا، اور جن سے ثابت نہیں وہ بھی بتا دیا۔ قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ جب جمل میں شریک ہی نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ کیسے بیان کیا؟ کس سے سن کر بیان کیا؟ کس ذریعے سے جان کر بیان کیا؟ کہ سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا جب حوض پر پہنچی تھی تو وہاں کے کتے ان پر بھونکے تھے، تب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک عورت کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس پر مقام حوض کے کتے بھونکے گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، سبھی عقل مند اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عینی شاہد وہی بن سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ امام قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ جمل میں شریک ہی نہیں تھے، چونکہ وہ یقینی طور پر ثقہ ہیں، اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی سے سنا ہوگا، تو جب تک اس کسی کا پتہ نہیں چل جاتا کون ہے، کیسا ہے، تب تک یہ روایت وہی بھی رہے گی کہ سند کا منقطع یقینی ہے۔ تو جو لوگ اس ضعیف غیر ثابت شدہ روایت کو لے کر اہل ایمان کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر یوں بھونکتے چلے آ رہے ہیں، اور نسل در نسل گویا کہ اس ضعیف روایت اور غیر ثابت روایت میں انہیں بھونکنے کا حکم دیا گیا ہو، ان بھونکنے والوں اور مرزا منگول پر لازم ہے کہ اس دلیل کا علمی جواب دے کہ جب قیس وہاں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان کا مشاہدہ بیان کرنا بغیر کسی واسطے ذریعے کے کیسے ثابت ہو گیا؟ مطلب کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کے پیچھے چھپتے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور صرف اپنے رافضی مزاج کو تسکین پہنچانے کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ بیان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جتنے بھی بڑے عالم ہو، محقق ہوں، کبھی آئمہ محدثین اور آئمہ جرح و تعدیل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھ لیں، الحمدللہ اس مثال میں تو مرزا بھی ابھی تک ہمارے ساتھ متفق نظر آتا ہے۔ ہم سیدنا علی علیہ السلام کے تمام ثابت شدہ اور واقعی فضائل کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات اعلانیہ کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، ان کے فضائل مناقب سب تسلیم ہیں، لیکن وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ یہ تو میرا خالق و مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اب جو اس بات کی تردید کرنا چاہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کوئی ایسی دلیل پیش کر دے جس میں واقعی اس بات کا ذکر ہو، ثبوت ہو کہ مولا علی مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ شرکی عقائد کا حامل فرد اس دلیل پیش کرنے کی بجائے مولا علی کے فضائل خصائص بیان کرنا شروع کر دے تو آپ ہی بتائیں پھر اس کے بیان کردہ فضائل و خصائص سے سیدنا علی کا مشکل کشا ہونا کیا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ بالکل مرزا اگر اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے تو اس پر لازم ہے
کہ ہماری اصل دلیل کا جواب پیش کرے۔ جب قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ وہاں موجود نہیں تھے تو پھر اپنا مشاہدہ کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ ان کا سورس آف نالج کیا تھا؟ اس کا جواب دو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تعصب و جانبداری، ضد و انا پرستی، ذاتی خواہشات و جذبات اور گھمانا پھرانا دین نہیں بلکہ دینی تقاضوں کی مخالفت ہے۔ اب مرزا اس کے جواب میں کرتا کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر رحمہ اللہ کے فضائل، ان کے علمی محاسن، کارنامے گنوانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بیچارہ خود تو تحقیق حدیث کی صلاحیت سے کورا ہے، علم تو ہے نہیں، اور ضد اس قدر آ چکی ہے کہ حق قبول کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو حرب، حیلے، مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ادنا سے طالب علم ہیں، ان کا پورا احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی واجب الطاعہ، واجب الاتباع امام نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ پہلی، دوسری، تیسری صدی کے ائمہ محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کا مقام و رتبہ رکھتے ہیں۔ ان کا ماخذ بھی ائمہ محدثین کے اصول، ان کی شہادات تھی، ہمارا ماخذ بھی وہی ہے۔ مرزا کی غیر سنجیدگی، غیر علمی اور غیر کتابی، غیر تحقیقی ہونے کا یہ عالم ہے کہ اس کے جواب میں ہماری ساری باتیں گول کر کے بس چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ کا ہمارا بیان چلا کر اپنی کوئی پرانی تقریر لگا کر اپنے بلائنڈ فالوور سے کہہ دے گا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب آپ ہی بتائیں یہ دینی طرز عمل ہے یا کھلواڑ؟ اب مرزا کا جو کلپ آپ کو پہلے دکھا دیا، اس کی کچھ باتوں کا جواب اس کے اپنے بیان کے بعد دیکھتے جائیں۔ مرزا کہتا ہے، شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں۔ مبالغہ آمیزی تو عادت ہے مرزا منگول صاحب کی، وگرنہ اگر صحیح حساب و کتاب لگائیں تو بس صرف 9 صفحات بنتے ہیں۔ الصحیحہ کی جلد اول حدیث نمبر 474 صفحہ نمبر 846 کے آدھے صفحے سے یہ بحث شروع ہوئی، دیکھ لیں سکین، اور صفحہ 855 تک یہ کل 9 ہی صفحات بنتے ہیں، کوئی سینکڑوں صفحات نہیں۔ باقی چیپٹر صرف اس حدیث حو پر ہی نہیں، اور بھی کئی احادیث پر قائم ہیں۔ پہلی حدیث ہی دیکھ لیں، چیپٹر ہے المستقبل للاسلام، اور بھی کئی چیپٹرز ہیں۔ مرزا کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو۔ یہ بھی مرزا منگول کی کہانی ہے۔ اصل میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے جو فرمایا وہ آپ مرزے کے لگائے اردو ترجمے والے سکین سے ہی دیکھ لیں۔ ترجمہ میں لکھا ہے، اہل سنہ کو چاہیے کہ وہ محترم شخصیات کی شان میں غلو نہ کیا کریں، جیسے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے حق میں کیا اور انہیں معصوم قرار دیا۔ آپ نے دیکھا چور مرزے کی چوری، ہیرا پھیری، سینہ زوری خود اس کی اپنی ویڈیو سے پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پھڑیا گیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اہل سنہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ صحابہ اور اہل سنہ پر جھوٹ گھڑنا مرزے منگول ورگے فراڈیے دا کام ہے، چنگے لوکی ایہو جا کام نہیں کر دے، اور ہم تو کسی کافر دشمن پر بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے، اور نہ ہی سانو اسلام دی عادت دیندہ ہے۔ اے مرزے فراڈیے ورگے دی عادت ہے اور ان دہی یہ کردار ہے۔ مرزا جی گل جنی ہوئے انی دسیا کرو، بیبیاں طرح مرچ مسالہ نہ ماریا کرو۔ آئیے دیکھیں یہ اصل عربی نسخہ بھی دیکھ لیں، صفحہ 854 پر یہ جملہ ہے، آگے سنیں مرزا کیا کہتا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں، لیکن وہ حق پہ نہیں تھے۔ قادیان والے مرزے کی طرح جہلم کا یہ چھوٹا مرزا بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ آخر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کے خلاف کھڑے ہونے والے صحابہ حق پر نہیں تھے؟ انہوں نے تو صرف خطا کی بات کی، اور خطا بھی ایسی جو معاف ہو بلکہ اس پر اجر بھی ہو۔ خطا پر ہونا اور چیز ہے، ناحق ہونا اور چیز ہے، دونوں میں فرق واضح ہے۔ قرآن اور حدیث کے کئی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ خطا کرنے والا حق پر ہوتے ہوئے بھی خطا کر سکتا ہے، مطلب خطا کرنے والا ہمیشہ ناحق ہی نہیں ہوتا، حق پر ہوتے ہوئے بھی خطا ہوتی ہے۔ دوسرا جھوٹ مرزے کا یہاں پر یہ کہ علامہ البانی نے کہا ہزاروں لوگ شہید ہوئے، انہوں نے ہزاروں کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا یہ دیکھیں، الصحیحہ جلد نمبر 1 ہے،
صفحہ 854 ہے۔ والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتغطية إحدى الطائفتين المقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى۔ عقل قطعی طور پہ یہ طے کرتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا دو لڑنے والی جماعتیں جن کے درمیان سینکڑوں لوگ قتل ہوئے، ان دونوں میں سے ایک جماعت خطا پر تھی۔ دیکھ لیں، بات تو خطا کی ہے، اور میات القتلہ کا مطلب سینکڑوں شہید بنتا ہے، منگول صاحب ہزاروں نہیں بنتا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے سامنے صحیح یا حسن سند سے ابھی تک کوئی ایسی روایت نہیں آئی کہ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے۔ یہ تاریخ کی بے سند اور غیر ثابت شدہ روایات ہیں۔ چونکہ ہم صحیح سند ثابت شدہ روایت ہی تسلیم کرتے ہیں، تو سینکڑوں شہادت والی بات سے تو ہم متفق نہیں۔ مرزا کا علامہ البانی پر جھوٹ تو پکڑا گیا کہ انہوں نے سینکڑوں کہا، اور مرزا منگول نے سینکڑوں کو ہزاروں مسلمان شہید بنا دیا۔ جی نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ آگے مرزا نے اجتہاد والی حدیث پر جو جہالت کے نمونے چھوڑے، انشاءاللہ ان کا بھی ہم جواب الگ سے دیں گے۔ حواب کے کتوں والی ایک روایت اور بھی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اور امام جرح تعدیل ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ ان کی کتاب العلل میں ان کے بیٹے نے فرمایا، میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، لم یروی هذا الحدیث غیر عصام وهو حدیث منکر، یہ حدیث عصام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی اور یہ منکر روایت ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ منکر روایت ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ سن 195 ہجری کو پیدا ہوئے اور 277 ہجری کو فوت ہوئے، اور امام ابو زرع رحمہ اللہ 264 ہجری کو فوت ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ یہ متقدمین نے اس روایت پر کلام کیا اور اسے منکر قرار دیا، اور متقدمین کے فیصلوں کو ترجیح حاصل ہے متاخرین کے مقابلے میں، بالخصوص دور حاضر کے محققین کے مقابلے میں۔ باقی روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی اس سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس پہ ایک حرف بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا خود تسلیم کر چکا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو درکنار، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تفصیل معلوم نہ تھی۔ مرزا کے کلپ کا عنوان ہے جنگ جمل، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حواب کے ڈوز والی حدیث 6 منٹ کے بعد سنیں۔ اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کاش مجھے پتہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خطرناک کیا ہے یہ تو مرزا نے نہیں بتایا، لیکن مرزا 4-5 بار کہہ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہوتا، مجھے پتہ نہیں۔ رہا معاملہ امی عائشہ کا روایت کرنا، وہ ثابت ہی نہیں۔ جب معلوم ہی نہیں تھا کہ کون سی بیوی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ منع بھی نہیں فرما سکتے تھے کہ اس جگہ نہ جائیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی معصیت کا کام بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود دشمنان صحابہ، بارکنگ ڈاگز، ان کی نقالی کرتے ہوئے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے خلاف بکواس کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ روایت تو ضعیف ہونے کے باوجود واضح کرتی ہے، جب مومنوں کی ماں کو اس کا علم ہوا کہ یہ حواب کا چشمہ کنواں یا پانی ہے تو فوراً واپسی کا ارادہ فرمایا۔ خود مرزا نے الصحیحہ کا مترجم جو سکین لگایا اس میں لکھا ہے، لیکن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان سے کہا، عسى اللہ عز وجل ان یصلح بکی بین الناس، ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی وجہ سے لوگوں میں صلح کروا دے۔ تو اس ضعیف روایت کے مطابق بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو سیدنا علی علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی بغض نہیں تھا، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں نکلی تھی۔
وہ تو بس صلح کروانا چاہتی تھی کہ اپنی حیثیت و مقام میں فریقین کے نزدیک بالاتفاق قابل عزت و شرف ہیں اور واجب الاحترام ہیں، ایک عظیم ہستی ہیں، تو اپنے اس مقام کے ذریعے وہ ان دونوں گروہوں میں صلح کروا دے۔ خلاصہ کلام کہ روایت ثابت نہیں اصول محدثین اور متقدمین محدثین کے نزدیک، اور اگر فرض کر لیں کہ یہ صحیح بھی ہے تو نہ ہی یہ سیدہ عائشہ کے خلاف ہے، نہ ہی اہل اسلام کے موقف کے خلاف، والحمدللہ حمدن کثیرا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ اسے لے کر بشرط صحت روایت اب کے کتوں والی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، نسل در نسل اسے فریضہ سمجھتے ہیں، ان کے باطل پروپیگنڈے کے ضرور خلاف ہے۔